حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا، تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے، وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی، اور یہ جو عاجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا، فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس۔ یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے، اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا، تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا۔ اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے، تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا،
میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا۔ بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب، تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ دعا فرمائے، ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں، تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، کہا نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے۔ تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی۔ ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا۔ ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے۔ آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی، بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں۔ چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا، تو بہانے کرنے لگے۔ ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو، تو بتاتے گئے۔ تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا، گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو۔ یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا، وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے۔ وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی، تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے، تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی، وہ گائے گھر لے آیا۔ اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی
گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے، وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا، تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تم مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے ہی سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے، اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے باسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی،
ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا میں نے دیکھا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15 سے 16 رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے۔ تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے، انہیں بھی سمجھ میں آئی، تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا، ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ، وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا، اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔
وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے, تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا, وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھیں, اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے, منجنیق, اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر, وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا, اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا, یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے, تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں. میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا میں ملن گے تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا. تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کوتاہی ہوئی, اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا. اس امت پر حضور کے صدقے سے عذاب استیصال نہیں آئے گا. عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے, قوموں کے وجود کو ختم کر دے. جس طرح شہر مدین پر آیا, قوم عاد پر آیا, قوم سمود پر آیا, اصحاب رس پہ آیا. جن لوگوں پہ عذاب آئے, پچھلی امتوں پہ عذاب آئے. کئیوں کو الٹ دیا گیا, کئیوں کی شکلیں بدل دی گئی, کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا. کتنے سخت سخت عذاب آئے. لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے. کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی, کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی. یہ عذاب کی صورت ہے, اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے. بلکہ تشدد, افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ, یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے. گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے, گھر کے اندر لڑائی ہوگی, خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے, قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے, شہروں, بستیوں, گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے,
قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسے، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے؟ بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا۔ جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی۔ آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں، پورا ملک بنا ہوا۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تمہیں تشدد اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو۔ یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی۔ شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک۔ شریک کا یہ معنی تھا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے۔ تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، چونکہ شریک جو ہیں اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا۔ تو یہ شریکہ برادری ہے۔ شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں۔ وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ رحمت بن گئے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ عذاب استحصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو سالے ماحول میسر ہی نہیں آتے۔ کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے۔ کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تہذیبیں لٹ گئیں، تمدن لٹ گئے، اخلاقیات بگڑ گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، شوق چشم ہو گئیں، اور حکمران نااہل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔ اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروئے جوز جو از مکافات عمل غافل مشو، گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔
اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں۔ در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات۔ ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں۔ دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر۔ اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ۔ وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے۔ آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ۔ اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو اسلام کے کسی واجب اور فرض سے نہ ٹکراتے ہوں، اور ایسے امور سے میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو، تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارا کر لے گا اور اپنے اندر جذب کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے ٹکراتی ہو۔ تو آج اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیاہ کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز، ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہی ٹکراتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو اختیار کیا، اور آج اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو۔ یار نہ صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ضرور غیر محرم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دے کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں۔ میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا۔ یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں۔ اسلام تو 24 گھنٹے ماں کی خدمت کا درس دیتا ہے، وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور دکھی انسانیت کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، باقی 364 دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے، ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے، اور تمہارا انداز اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تم ان کے سر پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ تو یہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ ستاروں سے پھول نہیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشے لگتے ہیں،
یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے، کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھرے اور اس کے اوپر دلائل دیتا پھرے، اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹین ٹین کرنے والے 2 نمبر دانشور اس پہ باتیں کرتے پھرے. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اسلام تو ہمیں پورا مکمل نصاب زندگی دیتا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے. غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار نہ کرو، تمہاری اپنی رسوم ہے، تمہارا اپنا طرز زندگی ہے. اور وہ رسم جو حیا کا جنازہ نکالتی ہو، ہر دین کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے. تو جس سے حیا کا جنازہ اٹھتا ہو تو حیا کے پردے چاک ہوتے ہوں تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی اجازت دے گا. تو میں اور آپ بطور مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مسلمان ہوں. اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا دوا پیدا نہ کر. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دی، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے. کہا کہ میں صاحب مکان سے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ سایہ کہیں سود نہ بن جائے. جس سے قرض لینا ہو اس سے فائدہ لینا سود ہوتا ہے نا قرض کے علاوہ، تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ 2 طرح کے تاجر ہوئے، ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے، اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ، تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغو بات کر دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کا مداوع کیسے کرو؟ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ دیا کرو، تمہارے اس امر کا یہ مداوع بن جائے گا. تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں، اپنے مال سے نکالیں، کچھ فیصد طے کر دیں اللہ کے نام سے. جب اللہ کو شراکت دار بنا لیں گے اپنے کاروبار میں، جب پارٹنر بنا لیں گے تو اسٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا. تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ہمارے اس مرکز میں 2 3 4 لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے. تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اس کو شامل کر لیں. فرمایا کثرت کے ساتھ پھر صدقہ کرو. ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اسلاف کی کہانیاں موجود ہیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض کا انہوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر زیرو سے شروع ہوئے، اللہ نے پھر برکت ڈال دی. بعضوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا. کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجروں، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو. سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو واپس آ گئے. کہا ابو ہریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے. کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے.
میں کہتا ہوں یہ 8 دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے اس کو اہتمام سے پڑھا کرو. ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ, مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی. یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے, سانس لینا بھی عبادت ہے. تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے مواقع ہوتے ہیں, آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ, اور بر وقت آئیں, سنیں, بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو یہ برکتیں ہیں. تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو, کچھ لمحے نکالا کرو. اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق فراواں, رزق مبارک, رزق سہل عطا فرمائے. حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے. چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اور حضرت شیخ سعدی بولے پیٹ تو بھاری جاتا ہے, آنکھ ہی نہیں بھرتی. یہ بھرتی نہیں, اس کو 2 چیزیں بھریں گی, یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی. تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے. کاروبار کرو, محنت کرو, لیکن اپنے لیے وقت نکالو, اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو, اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے, یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے. ذیلی مقصد, ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں, اور اس کے لیے ہم وقت دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق, فراوانی علم, فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے. والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں, اور یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں, یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شجر سایہ دار ہیں, گھنی چھاؤں ہیں, آغوش رحمت ہیں, پناہ ہیں, امان ہیں, حفاظتوں کا حصار ہیں, اور مشکلات, مصائب, آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال ہیں. اولاد کی خیرخواہی کا جو جذبہ والدین کے سینے میں رکھا گیا ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھا گیا. یہ ایک ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے, جب خود ماں کے روپ میں خاتون ڈھلتی ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کی صورت میں جو یہ رحمت رکھی ہے, اولاد کو تلقین کی کہ ان کی تکریم کریں, ان کی عزت کریں, ان کے سایہ عاطفت میں آپ رہتے ہیں تو اس صاحبان کی قدر کریں. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے, اور والدین اگر ناراض ہوں تو پھر رضا الہی بھی نصیب نہیں ہوتی. الا یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو, تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی, ورنہ ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا اور اولاد اس کو ماننے میں, اپنانے میں, اختیار کرنے میں ہی عزت پائے گی. والدین کی خدمت سعادت مندی ہے. والدین کی خدمت ان کی دی گئی خدمتوں کا بدل بھی ہے, اگرچہ نیم البدل نہیں اور پورا بدل نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے جو خدمت کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی والدین کی خدمت کریں. لیکن اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو پھر والدین ہونے کے ناطے سے بھی لازم تھا, ضروری تھا کہ آپ ان کی خدمت بجا لاتے.
اور ان کی تکریم کرتے، اور یہ تمہارے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا۔ اس لیے بھولے سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت بجا لائیں۔ ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلو، اس کو ادب سکھایا، باپ کے آگے چلنے سے روکا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو فرمایا اسے بلاؤ، تو بلایا تو اس نے کہا یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اسے پتہ نہیں، تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالو کا لابی کا، اس کو کہا کہ تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزوں کو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنے دی تھی، اور آج یہ تیری چیزیں خراب کرنے لگا ہے تو تو بے چین ہو گیا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک ماں، ایک باپ کتنے بچوں کو پالتا ہے؟ 5 بچے، 7 بچے، 8 بچے، کتنے بچوں کو وہ پال کے کہاں تک لے جاتا ہے؟ اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 7-8 بچے جن کو پال کے پروان چڑھایا تھا، جوان کیا تھا، اب ان کے لیے اگر وہ ماں باپ بوجھ بن جائیں کہ یہ کس کے ہاں ٹھہریں، تو پھر انہیں اپنے ماضی کی طرف غور کرنا چاہیے، اور اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کل انہوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے، زندگی رہی تو یہ ادھار پھر انہیں بھی چکانا پڑے گا۔ تو ماں باپ کو محبت اور الفت کے ساتھ رکھنا اور ان کی تکریم تعظیم بجا لانا، یہ سعادت مند لوگوں کا شیوا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے لباس کے ہوا کرتے تھے۔ شادی کے اوپر لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے، یار تیرے جوتے اچھے ہیں، میں نے شادی پہ جانا ہے۔ امیر بھی ایسا کرتے تھے، غریب بھی ایسا کرتے تھے۔ میرا ایک دوست مذاق سے کہتا ہے پہلے جب کسی سے پوچھتے ہوتے تھے کیا حال ہے، وہ کہتا تھا شکر ہے، آج پوچھتے تو کہتا ہے شوگر ہے۔ تو بالکل حالات بدل گئے اور ناشکری پیدا ہو گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے۔ یہ ناراضگی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو پھر وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر صحرا میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح ہوائیں چاہے ادھر اڑائیں چاہے ادھر اڑائیں، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جدھر مزید دھکے کھاتا پھرے، اور اگر کوئی اس کا ہو جائے پھر وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے جائے کہاں کہ کسی میں ہمت کیسے ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بھٹک گئے تو انسانی بھوک سونگ کے شیر جب حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا تو حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو پھر میں تیرا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا، تو یہ نتیجہ ہے گناہوں کا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے کاروبار کو جب صاف ستھرا رکھیں گے، پاکیزہ رکھیں گے تو طمانینت ملے گی، سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 500 درہم کا۔ تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے، ٹرائی لیتے تھے۔ تو گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا 600 درہم لوگے؟ اس نے کہا میں تو 500 میں بیچنے آیا ہوں، تو تم 600 دیتے ہو تو بسم اللہ۔ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا 700 لوگے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو 800 کا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا 800 کا ہے۔ تو کہا پھر 500 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میری مجبوری تھی، میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے صاحب، میرے بھائی، میں تو 800 میں لوں گا، جب ہے 800 کا ہے تو میں 500 کا کیوں لوں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے 800 روپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا
تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا 300 سستا بیچ رہا تھا اور تم نے 800 کا لیا جب تمہیں 500 کا مل رہا تھا. کہا میری بھی مجبوری تھی. کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی. کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا. آج تو کہتے ہیں جناب یہ 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لیے 3 کروڑ کی بیچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں. یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو ہم اس کو 50 کا کیوں خرید رہے ہیں؟ جب ہے 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا خریدے. اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی. کچھ لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدے. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں. تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں، سودا خریدیں. طاق میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے. جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت سے لیں، پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں تھا تو ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا میرے پاس آ کے رکتا ہے. تو سانپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار، تو میں ڈر گیا. جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرا پڑا. اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. کہا تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی. تو اس کا ہو کے تو دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے.